الذي يبصر به وكنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها اور میں اس کو ایسا بنا دیتا ہوں میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سن لیتا ہے میں آنکھیں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھ سکتا ہے میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے محدثین فرماتے ہیں کیا اللہ فزیکلی ہاتھ بنتا ہے کیا اللہ فزیکلی اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہے معاذ اللہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں کہ اس کی آنکھ اللہ آنکھ بن گیا بلکہ اس کا معاملہ یہ ہے پہلی آنکھ اور اب کی آنکھ میں فرق ہو رہا ہے پہلے والے ہاتھ اور اس ہاتھ میں فرق ہو جائے گا پہلے والی زبان اور اس زبان میں فرق ہو جائے گا پہلے والے پاؤں اور اب کے پاؤں میں فرق ہو جائے گا پہلے ہاتھ اور تھا جب خدا کا معبود بنا اب ہاتھ ادھر اٹھائے گا گچھا جنت میں پکڑ لے گا یہ بھی حدیث مشکاۃ شریف میں حدیث حسن ہے درجے میں مضبوط حدیث ہے میرے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ میں ہیں قحط سالی ہو گئی پانی نہیں برس رہا بلکہ یہ دوسری حدیث عرض کر دوں میرے نبی مکرم سید الانبیاء والمرسلین میرے سونے آقا آپ مدینہ منورہ میں چاند کو سورج کو گرن لگ گئی میرے نبی نے سورج گرن کی نماز کے لیے صحابہ کو باہر نکالا بڑی عید ہے میرے نبی نے لمبی نماز ادا فرمائی پھر صحابہ نے نماز کے دوران دیکھا اللہ کے نبی نے نماز میں ہاتھ بڑھا کے کسی چیز کو پکڑا پھر نماز میں ہی اللہ کا نبی ڈر کے پیچھے ہٹے نماز ختم ہوئی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ھذا یا نبی اللہ ہم نے آپ کو نماز کے دوران کسی چیز کو پکڑتے دیکھا ہے پھر ہم نے دیکھا ثم رأیناک رکعت ہم نے آپ کو پھر دیکھا آپ پیچھے الٹے پاؤں پیچھے ہٹ رہے ہیں حضور یہ کیا تھا میرے نبی نے فرمایا میرے یارو تمہارا نبی میں نماز پڑھ رہا تھا فرائض الجنہ نماز پڑھتے پڑھتے میری نگاہوں میں جنت آ گئی میں نے جنت میں لٹکتا ہوا ایک انگور کا خوشہ دیکھ لیا میں نے اسے پکڑ لیا میں نے جنت کے اندر کچھ گچھا انگور کا پکڑ لیا لو اخذتو دل کیا کہ توڑ لو توڑ کے لے آؤں لو اخذتو لا کلتو منہما بقیت الدنیا اگر میں وہ گچھا توڑ کے لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے ختم نہ کر اب توجہ ہے بولیے نا توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا نبی ہے مدینے میں دیکھ رہا ہے جنت میں میرا نبی ہے مدینے میں پکڑ رہا ہے جنت میں اب یہ جنت چھت پہ نہیں ہے یہ جنت 2-3 میٹر دور نہیں ہے یہ جنت 2-4 کلومیٹر بھی دور نہیں ہے یہ جنت کہاں ہے یہ جنت بالاتفاق آسمانوں سے اوپر ہے اب یہ آسمان ہے یہ 7 آسمان ہے پہلے آسمان اور زمین کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے پھر پہلا آسمان اتنا موٹا جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ
پھر یہ جو دوسرے اور پہلے آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان، دوسرا آسمان اتنا موٹا جتنا پہلا آسمان، پھر اس کی اور تیسرے میں اتنا فاصلہ جتنا زمین سے آسمان، اور یہ جو دوسرا آسمان ہے یہ لوہے کا، تیسرا تانبے کا، چوتھا چاندی کا، پانچواں سونے کا، چھٹا یاقوت کا، ساتواں مرجان کا، پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا، پھر اس سے آگے جنت المأویٰ۔ اب توجہ فرمائیے، میرا نبی زمین پر، زمین سے اوپر، یہ خلائیں ہیں، یہ فضائیں ہیں، پھر آسمان ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ اگر آپ لفظوں میں بیان کریں تو ہندسہ ختم، اگر اشاری نظام میں بات کریں سپر کمپیوٹر فیل۔ کیوں؟ اس فاصلے کو کوئی لیمیٹڈ کلومیٹر میں بیان نہیں کر سکتا۔ اربوں خربوں میل دور، جنت زمین سے دور، خربوں میل دور، جنت خربوں میل دور، خربوں میل دور۔ پر میں قربان جاؤں ان آنکھوں پر جو آنکھیں کھڑی مدینے میں ہیں، مدینے میں دیکھتی جنت میں ہے۔ ان ہاتھوں پہ قربان جو کہ ہاتھ ہیں مدینے میں، پکڑتے جنت میں، پتا چلا وہ جو رب کے محبوب ہوتے تھے وہ عقل سے ان کی شان فرا ہو جاتی ہے، اور یہی ہمارا مستقل ہے۔ عقل انہیں نہیں سمجھ سکتی، اور وہ جو ہے عقل میں تول نہیں سکتی۔ تو یہی وہ چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ نبی جی ہمارے بڑی، بولو 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 نبی جی۔ اسی پاور پر عبدالقادر جیلانی نے دعویٰ کیا تھا، رائے تو الہ بلاد اللہ جمعہ خردلت علی حکم اتصالی۔ بندہ صرف سامنے بناوٹ کو دیکھ کے اگر عقل کے ترازو پہ تولنا شروع کر دے تو پھر مینگنی میں اور موتی میں فرق نہیں ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ مینگنی اور موتی ایک جیسی ہے؟ میرے پاس دلیل ہے، دو دلیل، وہ بھی گول گول ہے، یہ بھی گول ہے۔ باتوں میں خیال نہیں سمجھ، ایک طرف کستوری پڑی اور ایک طرف گوبر پڑا، بندہ کہے کہ دونوں دی ہے قیمت ہے، کیوں؟ او بھی ہرن وچوں تے اے بھی ہرن وچوں۔ کہ میں کہا کام گل نہیں سمجھ ہے۔ یہ سارا ماتم کس پہ؟ یہ ساری یعنی کہ جو یہ ساری گڑبڑیشن کس پہ ہوئی؟ یہ صرف عقل کو لگا ہے، لیکن اگر عقل کو پہیے لگاؤ شریعت والے، یار مہربانی کرو نا یار، پھر عقل کی بڑی پرواز ہوتی ہے، پھر عقل ٹھوکریں نہیں کھاتی، کیونکہ جب عقل کے ڈرائیونگ سیٹ پر شریعت کا قانون بیٹھا ہوا ہو نا، پھر اس کو صراط مستقیم پہ چلا جاتا۔ اور ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ العظیم انہی قرآن و سنت کے اصول اور دساتیر کو سامنے رکھ کر نبیوں کو بھی مانتے ہیں، ولیوں کو بھی مانتے ہیں۔